قصہ ایکسپریس کی معزز خواتین و حضرات خوش آمدید۔ ہپنوٹزم ایک ایسا علم ہے کہ جدید دور کی نفسیات کے میدان میں ترقی کے باوجود اس پر اسرار کی بے شمار تہیں پڑی ہوئی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہپنوٹزم کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے اور ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم ہپنوٹزم کا تاریخی پس منظر اور ارتقاء، ماہرین کی تعریفات اور تشریحات کی روشنی میں ملاحظہ کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچتا رہے۔ دیگر روحانی، نفسیاتی یا ماورائی علوم کی طرح ہپنوٹزم کی تہ میں بھی یہی نظریہ کار فرما ہے کہ یقین یا عقیدے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہپنوٹزم میں عمل اور معمول کا ایک دوسرے پر اعتماد اور خصوصاً معمول کا عامل پر یقین پختہ ہونا ضروری ہے کہ اسے ہپنوٹزم سے فائدہ ہوگا۔ چونکہ ہپنوٹزم کی ابتدا باقاعدہ نفسیات بطور علم کے نہیں ہوئی تھی، بلکہ شروع میں مسمرزم نامی شخص نے دریافت کیا کہ ہاتھوں کی مقناطیسی قوت کے ذریعے لوگوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کا موازنہ ریکی کے علم و فن سے کیا جا سکتا ہے، جس کی ابتدا جاپان سے ہوئی۔ یورپ اور امریکہ سے سند قبولیت پانے کے بعد اب یہ پاکستان اور ہندوستان میں بھی عام ہوتا چلا گیا اور ریکی کے ماہرین بھی عام مل جاتے ہیں۔ مسمرزم ہو یا ریکی یا اس قبیل کا کوئی اور علم، ان سب میں دراصل مریض کے لاشعور کو بیدار کیا جاتا ہے اور عامل اپنی سجیشن کی طاقت کی بنا پر مریض میں منفی اثرات ختم کر کے مثبت اثرات پیدا کر کے اسے صحت یاب کرتا ہے۔ ان علوم کی انہی خصوصیت کی بنا پر جدید نفسیات نے بھی ان پر توجہ مرکوز کی اور آج کل اکثر ماہرین نفسیات ہپنوٹزم اور ریکی کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ بالخصوص ہپنوٹزم کا ایک مکمل ڈسپلن ہے اور ایک نظام کے تحت اس کے اصول و ضوابط مقرر ہیں جن کی روشنی میں اسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ ہپنوٹزم ہے کیا؟ ہپنوٹزم کا لفظ یونانی لفظ ہپنوس سے نکلا ہے، جو کہ دراصل نیند سے منسوب یونانی دیوتا کا نام تھا، لہٰذا نیند پیدا کرنے کے عمل کو ہپنوسس کا نام دیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس سے کسی شخص کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو کر اس میں اس حد تک غنودگی پیدا کر دی جائے کہ وہ اپنی قوت ارادی کھو بیٹھے۔ ہمارا دماغ دو حصوں پر مشتمل ہے، یعنی شعور اور لاشعور۔ ہمارا شعور ہر لمحہ گرد و پیش میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا شعور بھی سو رہا ہوتا ہے اور اس دوران لاشعور جاگ اٹھتا ہے اور بڑی مسرت کے ساتھ کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارا لاشعور حالت بیداری میں بھی کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے کام کرنے کا زیادہ احساس نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جس طرح کے دن کی روشنی میں ستارے آسمان پر موجود ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، اسی طرح ہمیں نیند کے دوران لاشعور کی حرکت کے آنے کا زیادہ احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم خوابوں کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی دوران لاشعور کی پرواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بھی ہمکنار ہو جاتا ہے جو ہمارے پہلے تجربے میں نہیں آئی۔ چنانچہ بعض اوقات لاشعور ایسے واقعات بھی ملحظ کر دیتا ہے جن کا پہلے سے کوئی وجود نہیں ہوتا۔ لاشعور حالت خواب میں بعض واقعات ایسے دکھاتا ہے جو گزر چکے ہوتے ہیں، جبکہ بعض واقعات ابھی رونما نہیں ہوئے ہوتے، لیکن ہمارے شعور میں موجود واقعات کا تسلسل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ کی متعلقہ حص مستقبل میں آنے والے واقعات سے روشناس کرا دیتی ہے۔ اسی طرح لاشعور کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل کی جھلکیاں دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انسان مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے قبل از وقت آگاہ ہو جاتا ہے۔ ہپنوٹزم وہ عمل ہے جس سے دوسروں پر مصنوعی نیند طاری کی جاتی ہے، لیکن یہ مکمل نیند سے مشابہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی پیدا کردہ مصنوعی حالت ہے جس میں معمول کے دماغ کا صرف کچھ حصہ کام کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا ہپنوٹزم سے مراد وہ نیند ہے جو ایک ہپنوٹسٹ اپنے معمول میں پیدا کرتا ہے، جس کے بعد معمول دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، تاہم وہ تمام کام سر انجام دیتا ہے جس کا حکم ہپنوٹسٹ اسے دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہپنوٹزم ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسان کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ وہ وقتی طور پر دنیا کی حقیقتوں سے نکل کر اپنے من کی دنیا میں ڈوب کر خیالات کا انجذب و ارتقاء کر سکے، اور اس عمل کے دوران ہپنوٹسٹ معمول کو جو بھی ہدایت دیتا ہے وہ اپنے خیالات کو اسی کے مطابق مرکوز کر لیتا ہے۔ اس ہپنوٹک نیند میں خیالات کو مکمل طور پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مظاہرہ روزمرہ کی زندگی میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں تو وقتی طور پر گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اگرچہ ہمارے حواس کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس حالت میں اگر ہمیں مخاطب کریں تو بعض اوقات انہماک کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اگرچہ دماغی طور پر گم ہونے کی یہ حالت کچھ دیر کے لیے ہی قائم رہتی ہے اور ہم پھر حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاتے ہیں۔ عارضی طور پر گرد و پیش سے بے خبر ہونے کی حالت کو ہپنوٹزم سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔
हिप्नोटिक नींद और आम नींद में फ़र्क ये है कि मामूल हिप्नोटाइज करने वाले के अहकामात को बिला सोचे समझे नताइज की परवाह किए बगैर कबूल करता है। इस दौरान वो एक कठपुतली की तरह बिला चूं चैं अमल के तमाम अहकामात के आगे सर तस्लीम खम करता है। इसी तरह से देखा जाए तो मामूल हिप्नोटिस्ट के दिमाग का हिस्सा बन जाता है और इसी अंदाज में सुनता और सोचता है। इस कैफियत को सत्ता की कैफियत से भी तशबीह दे सकते हैं, जिसमें मामूल बेहोश तो होता है लेकिन इसका जिस्म काम कर रहा होता है। इस दौरान हिप्नोटिस्ट सजेशंस के ज़रिए मामूल का जिस्मानी दर्द भी दूर कर सकता है और इसको दर्द में मुब्तला होने का एहसास भी पैदा करा सकता है। इसी तरह वो मामूल को किसी भी काम पर मजबूर कर सकता है और किसी काम को अंजाम देने से मना भी कर सकता है। हमारा शऊर जो तासरात हासिल करता है वो वक्त की गर्द पड़ने के साथ साथ मिटते चले जाते हैं, लेकिन लाशऊर कभी नहीं भूलता। वो अपने मुशाहिदात आने वाले वक्त में इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लेता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि लाशऊर के स्टोर में मौजूद याददाश्तें इस वक्त से रकम होना शुरू हो जाती हैं जब बच्चा पैदाइश से पहले शिक्म मादर में मौजूद होता है। हम कभी कभार ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिन्हें कुछ नामानूस मकामात भी जाने पहचाने से महसूस होते हैं, ताहम ये मकामात हमेशा पानी के नज़दीक पाए जाते हैं। माहिरीन इसकी ये तौसीह पेश करते हैं कि चूँकि बच्चा माँ के पेट में पानी की थैली में बंद होता है, इसलिए ये बात इसके लाशऊर में बैठ जाती है और जब वो पैदाइश के बाद दरिया या समंदर के पास जाता है तो पानी की थैली की मुशाबत की वजह से इसका लाशऊर उसे यूँ महसूस करवाता है जैसा कि वो इस जगह को पहले से जानता है। लाशऊर के पास कुछ ऐसी ज़्यादा चीज़ों को अपने दायरे में लाने की कुव्वत होती है जिसकी तौसीह साइंसी बुनियादों पर करना मुमकिन नहीं। लाशऊर ज़मानो मकान की पाबंदियों से मारवा होता है, वो माजी या मुस्तकबिल दोनों में तांग झांक कर सकता है। दरअसल हिप्नोटिस्ट भी मामूल को दानिस्ता तौर पर इसका लाशऊर इस्तेमाल करवा के इसके मसाइल के हल करने में उसकी हेल्प करते हैं। जे लुई ऑर्टन अपनी किताब हिप्नोटिज्म मेड प्रैक्टिकल में लिखता है कि हिप्नोटिज्म एक आर्ट है और साइंस का नाम है जो कि तवज्जो की सही ट्रेनिंग करके इसको सही इस्तेमाल के काबिल बनाती है, और हिप्नोसिस एक खुद मसनूई तौर पर पैदा करदा मुराकबा की सी कैफियत है। हिप्नोटिज्म के इल्मी हिस्सा को साइंसी और अमली हिस्सा को आर्ट कहा जाता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर कैनन लिखते हैं कि हम हिप्नोटिज्म के ज़रिए मुतलका शख्स में पागलपन और वहम पैदा कर सकते हैं जो कि फातरुल अक्ल इंसान की खासियत है। डॉक्टर साहब ने फ़रेब नज़र और वहम का जिक्र किया है। J.S. वान पैलेट कहता है कि हिप्नोटिज्म एक साइंस है जिससे हम आला ज़हनी यकसुई पैदा कर सकते हैं। आम हालात में हमारे जहन का मामूली हिस्सा इस हदायत को कबूल करता है जो कि उसको दी जा रही होती हैं, मगर हिप्नोटिज्म की नींद में जहन बदरजा अतम अपनी कुव्वत और तवज्जो को इस हदायत पर मरकूज़ कर देता है जो कि हिप्नोटिस्ट उसे दे रहा होता है और मामूल को शदीद दर्द का एहसास तक नहीं होता। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।